بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس زمین پر جنات کا راج تھا۔ زیادہ تر سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دھرتی پر ڈائناسورس رہتے تھے۔ پھر جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور جس طرح انسانوں کی تعداد دنیا میں بڑھتی گئی، اسی نسبت سے ڈائناسورز اس دھرتی سے ناپید ہوتے گئے۔ آخر کار سب کے سب ختم ہو گئے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے دنیا کو کیوں پیدا کیا اور سب سے پہلے اس دنیا پر کس کو بھیجا؟ اس بات میں تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زمین اللہ پاک نے پیدا کی۔ قرآن کریم کی سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے زمین میں جو چیز ہے اور اس سے نکلے جو کچھ آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس پر چڑھ کر جائے، جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل روایت لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ایمان میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب یہاں کچھ نہ تھا۔ پھر اللہ پاک نے سب سے پہلے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔ بہت زیادہ روایات میں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، پھر اللہ پاک نے قلم کو حکم دیا کہ تو قیامت تک ہونے والی ہر چیز کے بارے میں لکھ دے۔ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قلم نے لوح محفوظ پر لکھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ یمن سے قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب آپ کے پاس دین کی تعلیم لینے آئے ہیں۔ ہم لوگ اس سوچ میں ہیں کہ اللہ پاک نے زمین پر سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس اللہ پاک تھا، اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اللہ پاک پانی پر راج کر رہا تھا۔ پھر اللہ پاک نے قلم کو بنایا اور اس کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پر ہر ایک شے کو لکھ دے۔ قلم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، پھر زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی کہ سب سے پہلے پانی، اس کے بعد قلم، پھر قلم سے سب شے کو لکھ کر محفوظ کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قلم کے بعد لوح محفوظ کو بنایا گیا، پھر قلم نے اللہ کے حکم سے ہر شے کو لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمانوں زمین کو بنایا گیا۔ اللہ پاک نے اس ترتیب سے چیزیں پیدا کیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ خدا نے ہفتے کے دن مٹی کو بنایا،
زمین اور پہاڑوں کو اتوار کے دن، سوموار کے دن شجر، منگل کے دن مشکلات، بیماریاں، جراثیم اور تکلیفیں پیدا کیں۔ بروز بدھ نور، جمعرات کو 4 پیروں والے جانداروں کو پیدا کیا۔ جمعۃ المبارک کو عصر اور رات کے درمیان فرشتوں، جنوں اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے آخر پر اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسانوں میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتے اور جنات کو پیدا کیا گیا تھا۔ فرشتوں کے رہنے کی جگہ آسمان ہے۔ قرآن کریم کی سورہ شعراء آیت نمبر 5 میں ہے، قریب ہے آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائے اور فرشتے اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوں گے اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے۔ خبردار، اللہ پاک معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور، جنوں کو آگ اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنوں اور فرشتوں کو پیدا کیا گیا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 میں فرمایا جاتا ہے، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا، یعنی آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا۔ یہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کناروں سے پیدا کیا گیا۔ قرآن میں ابلیس شیطان کے بارے میں ہے کہ ابلیس شیطان نے کہا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جنوں کو اللہ پاک نے آگ کی لو سے پیدا کیا۔ جنات کی اصلیت آگ ہی ہے۔ ابلیس کو بھی جنات کے گروہ میں پیدا کیا گیا۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ ابلیس بھی آگ سے پیدا کیا گیا۔ قرآن پاک میں ہے، ابلیس جنوں میں سے تھا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ بھی فرشتوں میں شامل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کے رہنے کی جگہ جنگل اور پہاڑ ہیں۔ اس کے 2000 سال بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو زمین پر اتارا۔ اس طرح انسانوں کی نسل در نسل شروع ہوئی۔ اللہ پاک ایک دن قیامت برپا فرمائے گا۔ جس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اسی طرح یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مرنے سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔